بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 123 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں تنبیہ کو، جو کہ ہمارے گزشتہ بحث کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ ابتدا میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے وہاں پہ مخصص کی دو قسمیں بیان کی تھی۔ ایک ہم نے کہا تھا ہمارے سامنے ایک ہوتی ہے مخصص لفظی، اور دوسری قسم ہمارے پاس ہوتی ہے مخصص لبی۔ اب تک ہم نے جتنے بھی تفصیلات بیان کی وہ مخصص لفظی کے حوالے سے تھی۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں مخصص لبی کے حوالے سے۔ اس پوری تنبیہ میں انشاءاللہ اسی کے متعلق بحث و تمہیز ہوگی، اور اس میں جتنے بھی اقوال وغیرہ ہوں گے تمام اشکالات کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں گے۔ فرماتے ہیں اب جب کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ شبہ مصداقیہ میں مخصص لفظی کی صورت میں عام سے تمسک جائز نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں جو کہ ہم نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات آتے ہیں، ایک ہے مشہور قدما کا نظریہ، اور دوسرا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے مصنف کا۔ مصنف نے مشہور قدما والے نظریے کو قبول نہیں فرمایا اور اپنا نظریہ بیان کر کے اس کی بھی دلیل بیان کی، اور بعد میں یہ بھی واضح کر دیا کہ شبہ مفہومیہ اور شبہ مصداقیہ میں کون سا فرق ہے۔ یہاں تک بات ہمارے لیے واضح ہوگی کہ شبہ مصداقیہ میں ہم مخصص لفظی کی صورت میں عام سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس ایک سوال اٹھتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مخصص لفظی کی جانب رجوع نہیں کرتے، ہم بڑھتے ہیں مخصص لبی کی جانب۔ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مخصص لبی ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہم مخصص لبی کی بات کریں تو آیا اس صورت میں شبہ مصداقیہ میں ہم عام سے تمسک کر سکتے ہیں یا تمسک نہیں کر سکتے؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال، جس کے جواب پہ یہ پوری تنبیہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس کا معنی بیان کریں گے کہ مخصص لبی کیا ہوتا ہے، اور پھر آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس باب میں ہمارے پاس کون کون سے اقوال ہیں اور ہمارے پاس کون سا جو ہے قول حق سامنے آتا ہے۔ تنبیہ فی جواز التمسک بالعام فی الشبہۃ المصداقیۃ اذا کان المخصص لبیہ۔ فرماتے تنبیہ کا یہ گویا کہ عنوان ہے تنبیہ کا کہ آیا شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کس صورت میں؟ اذا کان المخصص لبیہ، اگر ہمارے پاس جو مخصص ہے وہ مخصص لفظی نہ ہو بلکہ مخصص لبی ہو۔ آپ بیان کریں جائیں مخصص لبی ہوتا کیا؟ فرماتے لب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مغز، یعنی مغز چونکہ انسان کی پوری باڈی کا، پورے جسم کا کیا ہے بنیادی عضو شمار ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی اور مرکزی حصہ شمار ہوتا ہے۔ فرماتے اسی طرح مخصص لبی بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ مخصص لبی سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک ہے اجماع علماء اور دوسری ہے حکم عقل۔ فرماتے ان دو دلیلوں کو مخصص لبی کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام کے استنباط میں یہ دو دلیل جو ہیں وہ مغز کی حیثیت رکھتی ہیں، اس بنا پر ان کو مخصص لبی کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ آیات و روایات جو کہ کلام معصوم علیہ السلام سے متعلق ہیں، اور وہ الفاظ کی صورت میں آیات دیکھیں تو وہ بھی الفاظ کی صورت میں احکام کو بیان کرتی ہیں، اور جتنے بھی احادیث نبی اور احادیث معصوم علیہ السلام ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں الفاظ کی صورت میں بیان کرتی ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے وہ ہمارے لیے قرار پا جائیں گے دلیل لفظی۔ لیکن اجماع اور عقل جو ہے وہ الفاظ سے دلیل کو بیان نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے ہمیں دوسری چیزوں سے بیان کرتے ہیں، لب سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے اس بنا پر ہم کیا کرتے ہیں ان دو دلیل آیات و روایات کے دن کو ہم نے دلیل لفظی قرار دیا، دلیل لفظی کے مقابلے میں ہم اجماع اور عقل کو دلیل لبی کا نام دیتے ہیں۔ المقصود من المخصص اللبی، مخصص لبی سے ہماری مراد کیا ہے؟ ما یقابل اللفظیہ، جو کہ مخصص لفظی کے مقابلے میں ہو، کل اجماع و دلیل العقل۔ فرماتے ہیں اجماع اور دلیل عقل یہ دونوں کے دونوں کیا شمار ہوتی ہیں؟ مخصص لبی شمار ہوتی ہیں۔ اللذین ہما دلیلان، فرماتے دونوں کے دونوں دلیلیں ہیں، لیکن ولیسا من نوع الالفاظ، یہ دلیل لفظی کی اقسام میں شمار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع میں بھی کیا ہوتا ہے وہاں پہ اتفاق علماء ہوتا ہے، الفاظ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عقل جس بات کا حکم لگاتی ہے تو وہ الفاظ کے ذریعے نہیں لگاتی، بلکہ عقل کا اپنا ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آگے بیان کرنے جا رہے ہیں مسئلے میں اقوال کو۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کلی طور پر اس مسئلے میں تین طرح کے نظریات آتے ہیں، جو کہ بنیادی نظریات ہیں، اس کے علاوہ دیگر نظریات میں، لیکن ان کو یہاں پہ بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ کلی طور پر ہمارے سامنے تین طرح کے نظریات آتے ہیں اس بارے میں کہ آیا شبہ مصداقیہ کے مورد میں مخصص لبی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم عام سے تمسک کر لیں یا عام سے تمسک نہیں
کر سکتے. فرماتے ہیں سب سے پہلا قول ہمارے پاس آتا ہے شیخ اعظم انصاری قدس سرہ کا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مخصص لبی سے مطلقاً تمسک کرنا جائز. اطلاق جو ہے یہ آگے آنے والی تفصیلوں کے مقابلے. فرماتے ہیں ہر حال میں مطلقاً کیا ہے؟ مخصص لبی سے تمسک کرنا جائز ہے. البتہ مصنف نے ان کی قول کی تفصیل بیان نہیں کی، البتہ خود اسی قول کے قائل ہیں. انشاءاللہ اس مسئلے کے آخر بحث کے آخر میں بیان کریں گے کہ مصنف جو ہے وہ کس نظریے کے قائل ہیں. یعنی بنیادی جو ہمارے پاس پہلا قول آیا وہ شیخ اعظم انصاری کا ہے، جو کیا کہتے ہیں کہ شبہ مصداقیہ کے مورد میں ہم مخصص لبی سے تمسک کر سکتے ہیں. فقد نسب الی الشیخ المحقق الانصاری قدس سرہ. محقق انصاری اور شیخ انصاری کی جانب نسبت دی گئی کس بات کی؟ جواز التمسک بالعام فی الشبہۃ المصداقیۃ مطلقہ اذا کان المخصص لبیہ. اگر مخصص ہمارے پاس لبی ہو اس صورت میں شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک کرنا ہمارے لیے جائز ہے. وَتَابِعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ. عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ شیخ انصاری جو خود قدماء میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کی جو اتباع کی ہے وہ متاخرین کی ایک جماعت نے بھی، یہ خود بھی مصنف جو ہے وہ ان کے نظریے کے ہی قائل ہیں. البتہ باقی نظریات کو بیان کریں گے آخر میں انشاءاللہ، پھر اپنے قول کو بیان کریں گے. فرماتے یہ ہمارے سامنے پہلا قول آ جاتا ہے جو کہ شیخ انصاری رحمہ اللہ کا ہے. فرماتے دوسرا قول جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ صاحب کفایہ جناب مرحوم اخوند خراسانی قدس سرہ کا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تفصیل ہے. چونکہ ہم نے گزشتہ اطلاق بیان کیا تھا، وہ اطلاق جو تھا وہ اس تفصیل کے مقابلے میں. تفصیل کیا ہے؟ تفصیل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھیے گا کہ ہمارے پاس جو حکم عقل ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حکم عقل ضروری اور دوسرا ہوتا ہے حکم عقل نظری. حکم عقلی ضروری کیا ہوتا ہے؟ یعنی بغیر کسی تعامل کے حکم کو سمجھنا. جیسے اکرم العلماء سے مسلمان علماء کو سمجھنا. آپ کو مولا نے حکم دیا کہ علماء کا اکرام کرو، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی عقل نے آپ کو بتا دیا کہ جن علماء کی بات کی جا رہی ہے مثال کے طور پہ اسی شہر کے علماء ہیں، مثال کے طور پہ فلاں علاقے میں رہنے والے علماء مراد ہیں، یا مثال کے طور پہ جو مولا کا حکم ہے اس سے صرف مسلمان علماء مراد ہیں، جو مومن علماء ہیں وہ ان کی مراد ہے، کافر علماء ان کی مراد نہیں ہے. فرماتے یہ کیا ہے؟ حکم عقل ضروری جو بغیر کسی تعامل کیا کرتا ہے آپ کے لیے حکم کو واضح کر دیتا ہے. اس کے مقابلے میں آتا ہے دوسرا جو کہ ہے حکم عقل نظری. حکم عقل نظری میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی پہلے آپ کیا کریں؟ تعامل کریں، غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، پھر آپ کے لیے واضح ہوگا کہ ہاں یہاں پر مولا کی مراد یہ ہے. مثال کے طور پہ یہی اکرم العلماء والی مثال میں کہ ہمیں اس بات کا سمجھیں کہ مولا کی جو علماء سے مراد ہے کہ آیا وہ صرف علماء عدول مراد ہیں یا اس میں علماء فاسق بھی شامل ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ دلیل وغیرہ اور برہان وغیرہ کی ضرورت پڑے گی. فرماتے پاس اگر مخصص لبی عقلی ضروری ہو، یہ صاحب کفایہ کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دو صورتیں ہمارے سامنے، ایک ہے عقلی ضروری اور دوسری عقلی نظری. فرماتے اگر تو مخصص لبی کیا ہو؟ عقلی ضروری ہو، تو اس صورت میں ہم عام سے تمسک نہیں کر سکتے. یہ ہوگی پہلی صورت. دوسری صورت کا حکم انشاءاللہ پھر آگے بیان کر رہے ہیں. وذهب المحقق شیخ استادنا صاحب الکفایہ قدس سرہ. فرماتے ہیں کہ اساتذہ کے بھی استاد اور شیوخ الشیوخ جناب صاحب الکفایہ قدس سرہ اس تفصیل کے قائل ہیں. ذهب الى التفصیل، اس تفصیل کے قائل ہیں. کون کون سی؟ بینما اذا کان المخصص لبی مما یصح ان یتکل علیہ المتکلم فی بیان مرادہ. فرماتے کہ جب ہمارے پاس جو مخصص لبی آ رہا ہے اگر تو وہ ایسا ہو کہ مولا اپنی مراد کو بیان کرنے میں اور متکلم اپنی بیان کو مراد کرنے میں کیا کر رہا؟ اس پر انحصار کر رہا، اس پر بھروسہ کر رہا، اس پر اعتماد کر رہا ہو. یعنی کیا مطلب؟ آسان الفاظ میں اگر اس کو کہیں بِأَنْ كَانَ عَقْلِيًا ضروریہ، کہ وہ کیا ہو؟ مخصص لبی عقلی ضروری ہو کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے. فرماتے ہیں کہ متکلم کو پتہ ہے کہ میں بیان نہ بھی کروں تو بھی کیا ہے؟ اس صورت میں اس پر اعتماد کرنا ہی کافی شمار ہوگا. فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْمُتَّصِلِ. فرماتے اس صورت میں یہ جو مخصص ہوگا اس کا حکم مخصص متصل والا ہوگا. جب مخصص متصل والا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَلَا يَنْعَقِدُ لِلْعَامِ ظُهُورٌ فِي الْعُمُومِ. فرماتے ہیں اس صورت میں پھر عام کا جو ہے وہ عموم ظہور باقی نہیں رہے گا. جب عام کا عموم ظہور نہیں ہوتا جس طرح ہم نے متصل میں بیان کیا تھا، فلا مجال للتمسک بالعام فی الشبہۃ المصداقیہ. بس شبہ مصداقیہ کے مورد میں اگر ہمیں شک ہو کہ آیا یہ عام کے افراد میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، ہم وہاں پہ عام سے تمسک بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی کیا نتیجہ نکلا کہ اگر ہمارے پاس جو مخصص لبی آ رہا ہے اگر وہ عقلی یا ضروری ہو تو اس صورت میں عام سے تمسک کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کا حکم وہی ہوگا جو ہم نے گزشتہ مخصص متصل کا بیان کیا تھا.
یہ ہوگی تفصیل کی پہلی صورت ہوگی، کیونکہ بیان کیا تھا کہ بینما تفصیل ہے اس کے درمیان کے جب کیا ہو مخصص لبی عقلی ضروری ہو۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں دوسری صورت کو، وبینما اذا لم یکن کذالک، اور فرماتے تفصیل ہے اس صورت میں کہ جب مخصص لبی اس طرح نہ ہو۔ کس طرح نہ ہو؟ یعنی ہم نے کہا تھا عقلی ضروری، یعنی مخصص لبی جو ہے وہ عقلی ضروری نہ ہو بلکہ کیا ہو عقلی نظری ہو۔ کما اذا لم یکن التخصیص ضروریہ، یعنی تخصیص کیا ہو مخصص لبی ضروری نہ ہو، علی وجہ، یا ضروری سے مراد کیا ہے اسی ضروری کے آگے وضاحت کریں، علی وجہ یسہ ان یتکل علیہ متکلم، اس طرح کے متکلم اس پر بھروسہ کر رہا، متکلم اس پر اعتماد کر رہا ہو، اس طرح کا عقلی ضروری نہ ہو، فإنہ لا مانع من التمسک بالعام فی الشبہۃ المصداقیہ، فرماتے شبہ مصداقیہ کے مورد میں عام سے تمسک کرنے میں کوئی معنی اور کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ لبقاء العام علی ظہورہ، عام اپنے ظہور پر باقی ہے، وہو حجۃ بلا مزاحم، فرماتے یہ بغیر کسی مزاحم کے اور بغیر کسی معارض کے کیا ہے یہاں پر حجت قرار پا رہا ہے۔ جب حجت قرار پا رہا ہے فرماتے اس صورت میں کیا ہے پھر اس پر اعتماد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا مقام بیان میں تھا، مولا اگر چاہتا تو عام کے اندر بیان کر دیتا کہ عام میں شامل ہے بلکہ یہ خاص میں شامل ہے، تخصیص لگانا مولا کے لیے ممکن تھا، مولا مقام بیان میں تھا، اس کے باوجود بھی اس نے تخصیص نہیں لگائی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی فرد کے بارے میں شک ہو جائے تو ہم اس کو عام کے افراد میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ عام کے افراد میں اب بھی شامل ہوگا اور عام کے افراد سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی دلیل اقوی اس کو خارج قرار نہیں دے دیتی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ لب سے مراد مغز ہے، یعنی مغز سے مراد چونکہ یہ احکام شریعہ کے استنباط مغز قرار پاتا ہے اس لیے ہم اس کو دلیل لبی کا نام دیتے ہیں۔ دلیل لبی ہمارے پاس دو طرح کی ہے، ایک ہے اجماع اور دوسری ہے حکم عقل، یہ دو دلیل لبی شمار ہوتی ہیں۔ اب سوال ہم نے اٹھایا کہ آیا مخصص لبی کی صورت میں شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک کر سکتے ہیں یا تمسک نہیں کر سکتے؟ کلی طور پر ہمارے سامنے تین طرح کے نظریات آتے ہیں۔ پہلا نظریہ شیخ اعظم انصاری کا ہے جو کیا فرماتا ہے کہ مطلقاً تمسک کر سکتے ہیں، البتہ ان کے قول کی تفصیل یا مصنف نے بیان نہیں فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر صرف اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ شیخ انصاری جو ہے مطلقاً تمسک کے قائل ہے۔ انشاءاللہ ان تمام اختلافات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں خود شیخ انصاری کے نظریے کی ہی مصنف تائید فرمائیں گے۔ یہ آگیا ہمارے سامنے پہلا نظریہ۔ اور دوسرا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے صاحب کفایہ کا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مخصص لبی عقلی ضروری ہو تو اس صورت میں ہم تمسک نہیں کر سکتے، لیکن اگر مخصص لبی عقلی نظری ہو تو اس صورت میں ہم اس سے تمسک کر سکتے ہیں۔ یہ صاحب کفایہ کی تفصیل ہے عقلی ضروری اور عقلی نظری کے درمیان۔ تیسری تفصیل ہے مرزا نائینی کی، وہ بھی تفصیل کے قائل ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اس تفصیل کے قائل ہے کہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا کہ ہمارے سامنے جتنے بھی احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا تو ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ موضوع کے لیے قید بنے گا، اگر تقیید ہوگا تو اس صورت میں اس کا حکم الگ ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو قرار دیں گے کہ آیا یہ ملا کے حکم بن رہا ہے تو ملا کے حکم کی صورت میں کیا ہوگا اس کا حکم الگ ہوگا۔ لیکن جو فرد مشکوک ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آگے آئے گی کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ آیا حکم کے لیے قید بن رہا ہے یا پھر ملا کے حکم بن رہا ہے، اس صورت میں پھر ہم کیا کریں گے اس کو کس میں شامل کریں گے۔ انشاءاللہ تین طرح کی تفصیلات جو ہیں وہ مرزا نائینی کے قول کی بعد میں آ جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔